محترم، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں حدیث مبارکہ آپ کو سناؤں گا۔ صفحہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا تو میں ایک ایسی جگہ سے میرا ہوا کہ چلتے چلتے پہاڑوں کا مقام آ گیا، تو میں جب اس مقام کے قریب سے گزرا تو آواز آئی، لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ آواز آئی، آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ میں نے دائیں بھی دیکھا، میں نے بائیں بھی دیکھا، میں نے آگے بھی دیکھا، میں نے پیچھے بھی دیکھا، لیکن آواز تھی، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور وہ آواز کیسی تھی؟ بڑی میٹھی میٹھی، بڑی پیاری پیاری، بڑی سونی سونی، بڑی سونی آواز تھی۔ آواز کیا تھی؟ الصلاۃ والسلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مولا علی نے اس وقت میرے نبی سے پوچھ کر آج کے لوگوں کا منہ بند کر دیا۔ میں نے کہا مولا علی چاہتے تو کہہ سکتے تھے بھائی کوئی پیچھے سے چھیڑ چھاڑ بھی کر رہا ہوگا، کسی نے آواز دے دی تو بات ختم ہوئی، میں اب کیوں جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ وہ حدیبیہ کا مقام تھا، وہ 1500 صحابہ تھے۔ اب کھانے پینے کے لیے سارا کچھ ختم ہو گیا، لیکن صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ دائیں چلتے ہیں، بائیں چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں، کسی سے مانگ لیتے ہیں، مدد مانگ لیتے ہیں، کوئی محنت کر لیتے ہیں، لیکن انہیں پتہ تھا اگر آج کوئی مدد کرے گا تو کملی والا مدد فرمائے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے بھائی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنیں ایسی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنیں ایسی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے کیا قلم لکھ کے توڑ دیا۔ آج بھی صدیوں بعد ایسا کوئی مجدد پیدا نہیں ہوا، لیکن یاد رکھیے گا وہ صحابہ کا طریقہ، وہ ہمارے اسلاف کا طریقہ حضرت بڑی خوبی سے بیان کر رہے تھے کہ اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، کالے میلوں پیلے نیلوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی میری تقریر جہاں پہ بھی ہوتی ہے کبھی کسی کی ٹانگ نہیں کھینچی، لیکن اصلاح میں ضرور کرتا ہوں، اپنی بھی کرتا ہوں اور اگلے کی بھی کرتا ہوں کہ میرے بھائی جو لمحہ فکریہ چل رہا ہے یاد رکھیے گا تم راتوں کو اٹھ کے نفل پڑھو، تہجد پڑھو، فرض پڑھو، واجب پڑھو، سنت ادا کرو، لیکن دل میں عشق مصطفیٰ نہیں تو تمہارے کسی کام بھی سنت نہیں آئیں گی، کسی کام واجب نہیں آئے گا، کسی کام فرض نہیں آئے گا۔ مولا علی سے پوچھا کہ ہمیں بتائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح ہم نے عزت کرنی ہے۔ صحابہ سے پوچھا، جب صحابہ نے عزت کی نا میرے نبی علیہ السلام کی تو میرے رب نے کہا صحابہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ میں نے کہا رب تو نے کیوں قسم کھائی ہے؟ گھوڑوں کی پھاپوں کی قسم کھائی، جب وہ گھوڑا چلتا پتھر کے اوپر گھوڑے کا پاؤں آتا چنگاریاں نکلتی، میرا رب اس کی قسم کھاتا ہے۔ مولا تو نے کیوں قسمیں کھائیں؟ مولا یہ قسمیں کھانے کا مقصد کیا تھا؟ مولا قرآن میں پھر تیری زبانی قسمیں رب سمجھانا چاہتا ہے میرے بندے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ میں نے اس لیے قسمیں کھائی ہیں، اس گھوڑوں کے اوپر میرے نبی کے صحابہ بیٹھے ہیں، میں نے صحابہ کی قسمیں اس لیے کھائی ہیں کیونکہ صحابہ نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہے۔ رب اس لیے قسمیں کھا رہا ہے۔ مولا علی بھی یہی بتانا چاہتے ہیں 1400 سال قبل میرے مولا علی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آواز آ رہی ہے لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آتا۔ مولا علی کیسی آواز ہے؟ یا اللہ، اللہ کے نبی وہ آواز درود پاک کی ہے، آپ پر بندہ پڑھنے والا پڑھ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، لیکن میں بڑا حیران ہوں آواز تو آتی ہے آواز دینے والا نظر نہیں آتا۔ فرمایا یا رسول اللہ، فرمایا تم اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہو
फरमाया अर्ज की या रसूल अल्लाह, देखा उस चोटी के ऊपर जो पत्थर पड़ा है वही पत्थर मुझ पे दुरूद व सलाम पढ़ रहा है। तो सामीन मोहतरम, अगर पत्थर पढ़ सकते हैं किबला, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, सरकार का हम कलमा पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कसम है पैदा करने वाले की, कलमे का मतलब समझ आ जाए तो सारी जिंदगी सरकार का ताबेदार हो जाए बंदा। कलमा क्या फरमा रहा? फरमाया मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैंने कहा है का मतलब होता है मौजूद, आप सामने बैठे हैं। तो मैंने कहा हमारा अकीदा देखो, हम यहाँ से पढ़ें आका मदीने सुने, ऐसी आला समात पे लाखों सलाम। सुनता वही है जो जिंदा हुआ करता है। तो सामीन मोहतरम, मेरे महबूब ने फरमाया था तुम्हारा दरूद पढ़ना मुझ पर तक पहुँचाया जाता है। एक रिवायत में फरमाया मैं खुद समात करता हूँ। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जाने के बाद भी, मैंने कहा हम दुनिया से चले जाए ना तो कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, ये आपका नज़रिया है, लेकिन रब कहता है कनेक्शन कभी भी ख़त्म नहीं होता। बड़ी लंबी बात हो जानी है, निकलती निकलती बातें कहीं ना कहीं निकल जानी है, फिर मौका मिला तो समझाऊँगा, लेकिन कनेक्शन सिर्फ बताने लगा हूँ कि कनेक्शन बंदे का ख़त्म नहीं होता, बंदा करे तो लाख करे। कुरान कहता है वल्लज़ीन जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। तुम्हारा कोई भाई, तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारी कोई माँ, तुम्हारी कोई बहन, तुम्हारा रिश्तेदार अगर दुनिया से चला गया है तो जब तुम हाथ उसके लिए उठाओगे, हाथ बाद में उठेंगे, अल्लाह बख्शिश पहले फरमा देगा। तो मैंने कहा ये हमारे माँ बाप के लिए है, हम हाथ उठाएं तो अल्लाह उनकी बख्शिश कर देता है। तो जिनका हम कलमा पढ़ते हैं उनकी शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। तो सामीन मोहतरम, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ मेरे जाने के बाद भी, ज़ाहरी हयात में सरकार के जाने के बाद भी हमारा ईमान है। किबला अभी अर्ज़ कर रहे थे किसी नबी की उम्र 950 साल, एक रवायत में हज़रत नूह की 1400 साल भी आई, किसी की 120 भी आई, किसी नबी की 350 भी आई, हज़रत आदम की 1000 साल के बारे में भी आता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 63 साल ज़िंदगी। मेरा गला साथ नहीं दे रहा, 3 दिन से कंटिन्यू, बल्कि 4 दिन से मैं समझाना चाहता हूँ भाई साथ देना। मेरे महबूब सिर्फ 63 साल ज़िंदगी, ज़ाहरी ज़िंदगी गुजार के गए हैं, लेकिन फरमाया मैं उस वक़्त भी नबी था, उस वक़्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे। मैंने कहा मेरे महबूब दुनिया बनने से पहले हदीस से, जब मैंने हदीस से पूछा, जब हदीस का सहारा लिया तो फरमाया जाबर अर्ज़ करते हैं अल्लाह के नबी बताएं ये कायनात बनने से पहले अल्लाह ने किस चीज को बनाया? फरमाया सुन जाबर, जिस वक्त ना लोह थी, ना कलम था, ना इंसान, ना जिन्स था, हत्ता के कुछ भी नहीं था, उस वक्त उससे भी पहले अल्लाह ने अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। तो सामी